نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز خواتین و حضرات، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا فیملی ڈاکٹر ممریز خان ایک بڑے مشکل پیچیدہ بظاہر اور اگر اس کے سلوشن کی طرف جائیں تو بہت آسان ایک بیماری آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اور وہ آج کل جو ہمیں ہمارے ویڈیوز کے بعد کمنٹس میں کچھ ہمارے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے مسائل کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے ایک نشاندہی کی تھی کہ گھٹنوں کے اندر سے جو کڑ کڑ کی آواز آتی ہے اور جو گھٹنے ہمارے درد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کوئی ویڈیو بنا کر دیں کہ ایسی جس میں ہم اپنے گھر میں ہی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، گھر کی چیز کو بنائیں۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو اپنے آج کے جو ہماری ویڈیو ہے اس میں بتانا چاہتے ہیں کہ اس بیماری کو ارتھرائٹس بھی کہتے ہیں۔ نام اس کے 5-6 قسم کے ہیں۔ اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہمارے جو گھٹنے کے جو موو کرتا ہے وہ جو مسلز ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں۔ مثلاً جو پلیئرز ہوتے ہیں، لڑکے جو ہاکی کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، کرکٹ میں بھی جو لڑکے بھاگتے ہیں، کبھی وہ گر جائیں یا ٹکرا جائیں تو گھٹنے کا یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ گھٹنے کے اندر تھوڑی سی پانی بن جاتا ہے، ایک صاف جھلی میں پانی آ جاتا ہے اور سوجن ہو جاتی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھٹنے کی جو ہمارا موومنٹ کرتا ہے گھٹنا، اس کے بیچ میں جو اوپر نیچے آگے پیچھے اوپر ران کا حصہ اور جو نیچے ٹانگ کا حصہ ہے، اس کے بیچ میں جو ہمارا گھٹنا وہ جو گھومتا ہے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو فاصلہ بہت باریک رکھا ہے، ایک بال کے برابر فاصلہ ہوتا ہے۔ اور یہ جب اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ابھی ہم اپنی زبان میں کہیں تو ایک شلیش نما، ایک جیلی نما ایک لیکوڈ ہوتا ہے جو اس کو تر رکھتا ہے، جیسے ہم دوسرے لفظوں میں کہیں کہ گریس ہوتی ہے۔ ہم کسی مشین کو گریس دیتے ہیں، اس کی جو وہ گراڑیاں ہیں وہ آسانی سے وہ موو کرتی ہیں، ان میں آواز نہیں آتی، یا جو گاڑی کے سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر گریس لگائی جاتی ہے۔ عام طور پہ گھروں میں جو مشینیں ہوتی ہیں چلتی ہیں جہاں پہ گراڑیوں نے چلنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ آئل اور جو کچھ چیز لوبریکنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ لوبریکنٹ استعمال ہوتا ہے۔ ان گھٹنوں کے اندر فطری طور پر اللہ رب العزت نے ہماری ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے، اس گودے سے یہ لوبریکنٹ پیدا ہو کے ہمارے گھٹنے کے اندر ہر وقت تر و تازہ۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ہمارا منہ ہے، ہمارے منہ کے اندر ایک تھوک پیدا ہوتا ہے، لعاب بھی اس کو کہتے ہیں، تھوک بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو اندر ہوتی ہے تھوک، ہماری عام پانی کو دیکھیں، ہماری تھوک کو دیکھیں تو تھوک ہماری جو ہے نا وہ شلیش والی ہوتی ہے، چکناہٹ والی ہوتی ہے، اس کو ہم لوبریکنٹ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے فطرت کے نظام سے اندر سے خود بخود تھوک بنتا رہتا ہے ہر وقت، ہم سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کا سائنوسائٹس ہوتا ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے، ناک بند ہوتی ہے، ناک کے ذریعے سے سانس نہیں لے سکتے، رات کو منہ کھلا ہوتا ہے، تو منہ کھلا ہونے کی وجہ سے ہوا اندر باہر ہو رہی ہے منہ کے راستے، تو یہ جو تھوک ہے، یہ لوبریکنٹ جو خشک ہو جاتا ہے، پھر ہماری وہ گلا خشک ہوتا ہے، سوئیاں چبھتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی گھٹنوں کے اندر سے عمر کے اعتبار سے عام طور پر یہ 50 سال کے بعد، کبھی کچھ لوگوں کو کچھ مسائل کی وجہ سے، کچھ ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے، اس کی بے شمار وجوہات ہیں، وہ لوبریکنٹ ہمارا فطری طور پہ بننا ختم ہو جاتا ہے، پہلے کم ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب ہم گھٹنا موو کرتا ہے تو چونکہ وہ اب خشک ہو چکا ہے اندر سے، تو وہ ہمیں بینڈ کرنا مشکل ہے، اتحیات میں بیٹھنا ہمارا مشکل ہے، سیڑھیاں چڑھنا ہمارا مشکل ہے۔ تو اس کی ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے جب آپ نے اس کا علاج گھر پہ شروع کرنا ہے تو کچھ عرصہ اس گھٹنے کو ریسٹ دینا بہت ضروری ہے۔ نمازی حضرات جذباتی ہوتے ہیں، کئی کہتے ہیں جی ہم اتحیات میں نہیں بیٹھیں گے، سجدہ زمین پر نہیں دیں گے تو ہمیں مزہ نہیں آئے گا۔ تو جب ہم ریسٹ نہیں دیں گے گھٹنے کو تو دوائی اثر کیسے کرے؟ یہ بھی مفتیان کرام کا فتویٰ ہے کہ کچھ دن آپ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھیں اور واش روم کے لیے آپ سیٹ انگلش سیٹ استعمال کریں، ایزیلی اس پہ بیٹھ جائیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم جب نیچے بیٹھ کر اوپر اٹھتے ہیں تو سارا پریشر باڈی ویٹ ان گھٹنوں پہ پڑتا ہے۔ سیٹ لگا کے بیٹھنا بھی نہیں ہے، نیچے نہیں بیٹھنا ہے، اونچی جگہ پہ بیٹھنا ہے، سٹول یا بنڈا وغیرہ ہو اونچا، تاکہ ہم جب سٹینڈ اپ ہوں، کھڑے ہوں، چاہے واش روم سے کھڑے ہوں، چاہے نماز میں کھڑے ہوں، چاہے کہیں سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھیں، تو ہمارا پورا باڈی ویٹ گھٹنے پہ نہیں جانا چاہیے۔ ایک تو یہ احتیاط ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے جو چیزیں استعمال کرنی ہیں گھر میں، ہم نے اس کے لیے بہت آسان ہے، یہ جو جیلی کہیں، ہم اس کو لوبریکنٹ کہیں، ہم اس کو آئل کہیں، جو اندر قدرتی پیدا ہوگا اور بنے گا، وہ 3 سے 4 چیزیں ہیں، وہ اگر آپ پنسار کی دکان سے لے آئیں، گھر پہ روزانہ تیار کریں۔ ابھی جو نیچرل ریمیڈی ہے، ہوم ریمیڈی جس کو ہم کہیں گے، اس کے لیے سب سے پہلے میتھی دانہ ہے، السی کے بیج ہے اور کلونجی ہے۔ السی کے بیج ذرا صاف کر کے، اور میتھی دانے میں ایک غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم میتھرے لے لیتے ہیں، میتھرے، پنسار والا بھی میتھرے پکڑا دیتا ہے، بھئی میتھرے نہیں لینے، یہ میتھی دانے کی بات ہو رہی ہے، یہ تھوڑا سے چھوٹا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، اور السی کے بیج لینے ہیں۔ ان دونوں کے اندر شلیش ہے اور کلونجی اس میں ڈالنی ہے، اور یاد رکھنا کلونجی بہت زیادہ نہیں ڈالنی، کلونجی کا جو اثر ہے وہ خشک گرم ہے۔ ہاں، نظریے میں یہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج کلونجی اس کالے دانے میں اللہ نے چھپا رکھا ہے، وہ نظریہ بھی ہو۔ اب اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں، وہ کیا وائٹامنس ہیں، کیا کام کرے گی، وہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ڈیمانڈ کرتی ہے۔
अलसी के बीज और मेथी दाना हमने हम वजन लेना। इसमें जो हमने कलवंजी डालनी है वो इनसे चौथा हिस्सा कम, यानी अगर हमने एक पाव मेथी दाना लिया, एक पाव अलसी के बीज लिए, तो इसका चौथा हिस्सा कर लेंगे कलवंजी। ये बीज में डाल के मिक्स करके रख लें। 5 गिलास पानी हो और 2 बड़े चम्मच ये डाल दे उसमें। हल्की आंच पे इसको बॉईल करना शुरू करें। इतना बॉईल करें कि 2 गिलास जो है बुखारात बन के ये जो ऑक्सीजन है वो नीचे चली जाए, कम हो जाए और 3 गिलास रह जाए। और सुबह से सुबह उठते ही खाली पेट ये पिए, फिर जोर के वक्त नमाज के लिए जाए तो पिए, फिर रात सोने से पहले पी लें। इंशाअल्लाह इतना फायदा बॉडी के अंदर आपको फील होगा कि आप हमें जरूर दुआएं देंगे। अगर आपको इसके साथ एक मेडिकेशन भी चाहिए हो तो फिर वो हम आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन बता देते हैं कि आप अगर वो साथ अगर 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी में डालकर पी लें तो इंशाअल्लाह आपको उससे फायदा हो। उसमें 2 किस्म की चीजें, एक आर्निका है और एक इसमें ब्रायोनिया। ये 2 चीजें जो हैं ये 200 की ताकत से आप ले लेंगे मार्केट से। अगर आपको जर्मनी के इंपोर्टेड ड्रॉप्स मिल जाएं तो गुड एंड वेल है, अगर नहीं मिलते तो फिर पाकिस्तानी मेडिसिन के बने हुए ये ड्रॉप्स मिलेंगे 200 की ताकत में। तो 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम आधा गिलास या इससे भी कम पानी उसमें डालकर पिए। इंशाअल्लाह फौरी असर होना शुरू हो जाएगा और फौरी तौर पर आपको एक रिलीफ मिल जाएगा। और जहां तक इसकी बात है, ये अगर आपको फार्मूला अच्छा लगे, बेहतरीन लगे, कारगर लगे और आप इससे फायदा उठा लें तो गुजारिश ये है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों और बाकी पब्लिक के साथ शेयर करें। अपने फेसबुक पेज अगर बना हुआ है तो उस पर शेयर करें और हमारे चैनल को डॉक्टर मुमरेज खान के नाम से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर बेल आइकॉन निशान को प्रेस करें ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है और अच्छी वीडियो जो है बगैर किसी खर्चे के आप तक पहुंचे। आप अपना डॉक्टर खुद बन जाएं और आप लोगों को भी फायदा देने वाले बन जाएं। उम्मीद है आप हमारे साथ ताउन करेंगे। हमारा ताउन आपके साथ जारी रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।